السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس التاسع والستون 69 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم ایک انتہائی اہم چیز جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہوا ہے اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں. ان عذابوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے. مثلا کسی قوم پر زلزلے کا عذاب آیا تو کسی قوم پر پانی اور سیلاب کا عذاب آیا، اور اسی طرح قرآن نے صیحہ یعنی چیخ کا عذاب آیا. تو ان مختلف عذابوں کا آج کے اس سبق میں ہم تذکرہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے اور نبی کی اس دشمنی کو دیکھتے ہوئے اس قوم پر مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور پھر اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا ہے. تو آج کے سبق میں ان عذابوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. آئیے آج کے سبق کی طرف. الدرس التاسع والستون 69 نمبر سبق. اس سبق میں دنیا میں نازل ہونے والے عذاب جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے ان کا تذکرہ کیا جائے گا. تو سب سے پہلا لفظ ہے صیحہ. صیحہ کہتے ہیں چیخ کو. صیحہ چیخ کو کہا جاتا ہے. یہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چیخ نے آ کر پکڑا، یعنی ان پر چیخ کا عذاب آیا. یہ قوم سمود تھی جن پر چیخ کا عذاب آیا تھا. اس کے بعد ہے سیلٌ. سیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ سبا میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب بند کا، یعنی ان پر سیلاب کا عذاب ہم نے بھیجا. اس کے بعد ہے زلزلۃ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سورۃ الحج میں بھی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. مختلف اوقات میں یہ زلزلہ آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں، اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے غرق. غرق کا بھی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، کہ جب فرعون کو غرق نے لے لیا، یعنی جب پا لیا اس کو غرق نے. اور اس کے بعد ہے عالیہا سافلہا. عالیہا اوپر نیچے، سافلہ معنی نیچے. سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اوپر نیچے کر دیا. اور قوم لوط کے بارے میں چونکہ ان کا ڈبل جرم تھا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالیہا سافلہا، کہ ہم نے اوپر نیچے ان کو کر ڈالا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا. طوفان، یہ طوفان فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ہے حجارہ. حجارہ معنی پتھر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
اور اس کے بعد ہے حاصب. حاصب کا مطلب ہے آندھی. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا. اور اس کے بعد ہے بوار. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور انہوں نے جا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں. ہلاکت کے گھر میں. دار البوار، بوار کا معنی ہلاکت کے گھر میں. اس کے بعد ہے رجفہ. رجفہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہ ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. رجفہ کا معنی بھی تقریباً زلزلہ ہی ہوتا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب ان مقامات سے گزریں تو کم از کم اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں. دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور اپنی جباریت اور اپنا قہر بعض قوموں پر نازل کیا ہے ان کی نافرمانی، بدعنوانی اور اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں بھی یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے دراصل صرف قصے اور کہانی بتانا مقصود نہیں ہے قرآن پاک میں کہ ہم یہ کہہ لیں کہ یہ پہلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا سمجھانا اور کیا سکھانا چاہتے ہیں. جب ہم اس نظریے سے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو خود بھی ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانے کی کوشش کریں گے. جیسے خاص طور پر سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا اور پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان پر عذاب آئے ان کا بھی تذکرہ بالخصوص سورہ ہود کے اندر کیا. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو دراصل ان عذابوں سے مقصود کیا ہے کہ آج ہم اس زمانے میں رہتے ہوئے ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے بچیں کہ جن نافرمانیوں کے کرنے کی وجہ سے ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آ گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھ کر اور ان کے عذابوں کو پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو ان برے اعمال سے بچانے کی کوشش کریں. اگلے سبق تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.